اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آج ہم چند آیتیں دیکھیں گے کہ جو بہت زیادہ کامن ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، اور بیسیکلی ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نظر میں ایک دوسرے کا مال ناحق کھا جانا گناہ کبیراؤں میں سے ہے، اور میراث کا مال بھی کھا جانا جو ترکے میں ملتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کی 29 نمبر آیت سے اللہ کہتے ہیں، ایمان والوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے اموال ناحق نہ کھا جایا کرو، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ باہم رضامندی سے تجارت ہو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو ہلاک مت کرو۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال ناحق کھا جانا اپنی نفسوں کو ہلاک کرنے کے برابر ہے۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی نفسوں کو ہلاک نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تو تمہارے لیے رحیم ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فسوف نصلہ نارا، اور جو حد سے تجاوز کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے ایسا کرے گا، یعنی ایک دوسرے کا مال نہ کھا جائے گا، پس ہم جلد اس کو جہنم واصل کریں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، جہنم وصال کر دیں گے جو بندہ ایسا کرے گا، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھا جائے۔ کتنے کامن ہے ہمارے معاشرے میں، کسی کا کام پھنستا ہے، رشوت دیں، زبردستی اس کا مال کھا جائے گا، کسی کو کوئی چیز کہیں، مطلب معاشرے میں آپ سب رہ رہے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں ان تجتنبوا الکبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اور اگر تم گناہ کبیرہ سے اجتناب کرو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا، یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے، تو وہ تمہیں تو ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے، وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے اگر ہم ان گناہ کبیراؤں سے بچیں، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھائیں۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے۔ تو اگر ہم نے اپنا یہ روش بنا لیا یا بنانے کی کوشش کریں کہ ہم کسی کا مال ناحق نہیں کھائیں گے، تو ہم گناہ کبیرہ سے بچیں گے اور اللہ ہمیں عزت والے مقام عطا کرے گا۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور اس فضیلت کی تمنا مت کرو جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دیا ہے۔ کرپشن شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ اس کے پاس تو اتنے بڑا گھر ہے، اس کے پاس تو اتنی گاڑیاں ہیں، میرے پاس نہیں ہے، ہم کہاں سے کریں؟ پھر شیطان بغلاتا ہے انسان کو کہ آپ نے غلط کام کرنا ہے، اور پھر انسان بھاگ جاتا ہے۔ جب یہ اللہ منع کر رہے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور اس فضیلت کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دیے ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس عمل میں جو وہ کمائیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس عمل میں جو وہ کمائیں، مطلب مردوں کے لیے بھی وہی عمل کا جزا ہے اور عورتوں کے لیے بھی اللہ کرے وہی ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور بس اللہ سے اپنے فضل کے سوالی رہو۔ ہمیں ہر ٹائم اللہ سے اپنے فضل کی مانگنا ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنے فضل سے نواز، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور بس اللہ سے اس کے فضل کے سوالی رہو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ ہر شے کو جانتا ہے یا جاننے والا ہے۔ نیکسٹ آیت میں آخری آیت ہے وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ترکے کے لیے جو ماں باپ، عزیز و اقارب چھوڑیں، ہم نے وارث قرار دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وارث قرار دے دیا، اور آگے کہتے ہیں وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن سے تم عہد کر لیتے ہو اس کا حصہ ان کو دے دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ تو بہن بھائیو، ہم میں سے اگر ابھی بھی کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان آیتوں کے بعد
توبہ کر لے اللہ سے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا، کسی کا مال ناحق نہیں کھانا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھیں اور اس کو اپنی لائف میں لے کے آئیں اور لوگوں کو بتائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین۔